फर्मा बरदारी के लिए बरकत। तुम अपने लिए बुत न बनाना और न कोई तराशी हुई मूरत या लाट अपने लिए खड़ी करना, और न अपने मुल्क में कोई शबीदार पत्थर रखना कि उसे सिजदा करो, इसलिए कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। तुम मेरे सबतों को मानना और मेरे मक़दस की ताज़ीम करना। मैं खुदावंद हूं। अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो, तो मैं तुम्हारे लिए बरवक्त मी बरसाऊंगा और जमीन से अनाज पैदा होगा और मैदान के दरख्त फलेंगे, यहाँ तक कि अंगूर जमा करने के वक्त तक तुम दावते रहोगे और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे और पेट भर अपनी रोटी खाया करोगे और चैन से अपने मुल्क में बसे रहोगे, और मैं मुल्क में अमन बख्शूंगा और तुम सोओगे और तुमको कोई नहीं डराएगा, और मैं बुरे दरिंदों को मुल्क से नेस्त कर दूंगा और तलवार तुम्हारे मुल्क में नहीं चलेगी, और तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे और वो तुम्हारे आगे आगे तलवार से मारे जाएंगे, और तुम्हारे 5 आदमी 100 को रगे देंगे और तुम्हारे 100 आदमी 10,000 को खदेड़ देंगे, और तुम्हारे दुश्मन तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे, और मैं तुम पर नजरे इनायत रखूंगा और तुमको बरूमंद करूंगा और बढ़ाऊंगा, और जो मेरा अहद तुम्हारे साथ है उसे पूरा करूंगा, और तुम अरसे का जखीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओगे और नए के सबब से पुराने को निकाल बाहर करोगे, और मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान कायम रखूंगा और मेरी रूह तुमसे नफरत न करेगी, और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा और तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरी कौम होगे। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, जो तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल कर ले आया कि तुम उनके गुलाम न बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए की चोबें तोड़ डाली हैं और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। नाफरमानी की सजा। लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनो और इन सब हुक्मों पर अमल ना करो और मेरी शरीयत को तरक करो और तुम्हारी रूहों को मेरे फैसलों से नफरत हो और तुम मेरे सब हुक्मों पर अमल ना करो बल्कि मेरे अहद को तोड़ो, तो मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह पेश आऊंगा कि दहशत और तपे दिख और बुखार को तुम पर मुकर्रर कर दूंगा, जो तुम्हारी आंखों को चौपट कर देंगे और तुम्हारी जान को घुला डालेंगे, और तुम्हारा बीज बोना फजूल होगा क्योंकि तुम्हारे दुश्मन उसकी फसल खाएंगे। और मैं खुद भी तुम्हारा मुखालिफ हो जाऊंगा और तुम अपने दुश्मनों के आगे शिकस्त खाओगे, और जिनको तुमसे अदावत है वही तुम पर हुक्मरानी करेंगे, और जब कोई तुमको रगेदता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। और अगर इतनी बातों पर भी तुम मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे गुनाहों के बायस तुमको 7 गुनी सजा और दूंगा, और मैं तुम्हारी शहजोरी के फखर को तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आसमान को लोहे की तरह और जमीन को पीतल की मानिंद कर दूंगा, और तुम्हारी कुवत बेफायदा सर्फ होगी क्योंकि तुम्हारी जमीन से कुछ पैदा ना होगा और मैदान के दरख्त फलने ही के नहीं। और अगर तुम्हारा चलन मेरे खिलाफ ही रहे और तुम मेरा कहा ना मानो, तो मैं तुम्हारे गुनाहों के मुआफिक तुम्हारे ऊपर और 7 गुनी बलाएं लाऊंगा। जंगली दरिंदे तुम्हारे दरमियान छोड़ दूंगा, जो तुमको बे औलाद कर देंगे और तुम्हारे चौपायों को नेस्त करेंगे और तुम्हारा शुमार घटा देंगे और तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। और अगर इन बातों पर भी तुम मेरे लिए ना सुधरो बल्कि मेरे खिलाफ ही चलते रहो, तो मैं भी
تمہارے خلاف چلوں گا اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور 7 گنا ماروں گا، اور تم پر ایک ایسی تلوار چلواؤں گا جو عہد شکنی کا پورا پورا انتقام لے لے گی۔ اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا جا کر اکٹھے ہو جاؤ تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے۔ اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ دوں گا تو 10 عورتیں ایک ہی تنور میں تمہاری روٹی پکائیں گی اور تمہاری ان روٹیوں کو تول تول کر دیتی جائیں گی اور تم کھاتے جاؤ گے پر سیر نہ ہوگے۔ اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں اپنے غضب میں تمہارے برخلاف چلوں گا اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا بھی دوں گا، اور تم کو اپنے بیٹوں کا گوشت اور اپنی بیٹیوں کا گوشت کھانا پڑے گا، اور میں تمہاری پرستش کے بلند مقاموں کو ڈھا دوں گا اور تمہاری سورج کی مورتوں کو کاٹ ڈالوں گا اور تمہاری لاشیں تمہارے شکستہ بتوں پر ڈال دوں گا، اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی، اور میں تمہارے شہروں کو ویران کر ڈالوں گا اور تمہارے مقدسوں کو اجاڑ بنا دوں گا، اور تمہاری خوشبوئے شیریں کی لپٹ کو میں سونگھنے کا بھی نہیں، اور میں ملک کو سونا کر دوں گا، اور تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس بات سے حیران ہوں گے، اور میں تم کو غیر قوموں میں پراگندہ کر دوں گا اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھینچے رہوں گا، اور تمہارا ملک سونا ہو جائے گا اور تمہارے شہر ویرانہ بن جائیں گے۔ اور یہ زمین جب تک ویران رہے گی اور تم دشمنوں کے ملک میں ہوگے تب تک وہ اپنے سبت منائے گی، تب ہی اس زمین کو آرام بھی ملے گا اور وہ اپنے سبت بھی منانے پائے گی۔ یہ جب تک ویران رہے گی تب ہی تک آرام بھی کرے گی، جو اسے کبھی تمہارے سبتوں میں جب تم اس میں رہتے تھے نصیب نہیں ہوا تھا۔ اور جو تم میں سے بچ جائیں گے اور اپنے دشمنوں کے ملکوں میں ہوں گے، ان کے دل کے اندر میں بے ہمتی پیدا کر دوں گا، اور اڑتی ہوئی پتی کی آواز ان کو کھدیڑے گی، اور وہ ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی تلوار سے بھاگتا ہو، اور حالانکہ کوئی پیچھا بھی نہ کرتا ہوگا تو بھی وہ گر گر پڑیں گے، اور وہ تلوار کے خوف سے ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا جائیں گے، باوجودے کہ کوئی کھدیڑتا نہ ہوگا، اور تم کو اپنے دشمنوں کے مقابلے کی تاب نہ ہوگی، اور تم غیر قوموں کے درمیان پراگندہ ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے، اور تمہارے دشمنوں کی زمین تم کو کھا جائے گی، اور تم میں سے جو باقی بچیں گے وہ اپنی بدکاری کے سبب سے تمہارے دشمنوں کے ملکوں میں گھلتے رہیں گے، اور اپنے باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے بھی وہ انہی کی طرح گھلتے جائیں گے۔ تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی، اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا۔ اگر اس وقت ان کا نامختون دل عاجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کریں، تب میں اپنا عہد جو یعقوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا، اور جو عہد میں نے اسحاق کے ساتھ اور جو عہد میں نے ابراہام کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا، اور اس ملک کو یاد کروں گا، اور وہ زمین بھی ان سے چھوٹ کر جب تک ان کی غیر حاضری میں سونی پڑی رہے گی تب تک اپنے سبتوں کو منائے گی، اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کر لیں گے، اسی سبب سے کہ انہوں نے میرے حکموں کو ترک کیا تھا اور ان کی روحوں کو میری شریعت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا، اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی کہ میں ان کو بالکل فنا کر دوں اور میرا جو عہد ان کے ساتھ ہے اسے توڑ دوں، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں۔ بلکہ میں ان کی خاطر ان کے باپ دادا کے عہد کو یاد کروں گا
جن کو میں غیر قوموں کی آنکھوں کے سامنے ملک مصر سے نکال کر لایا تاکہ میں ان کا خدا ٹھہروں، میں خداوند ہوں۔ یہ وہ شریعت اور احکام اور قوانین ہیں جو خداوند نے کوہ سینا پر اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ کی معرفت مقرر کیے۔ خداوند کے لیے